نواب خیر بخش مری جب افغانستان گئے تو وہاں جا کے انہوں نے BLA کی بنیاد رکھی. تو مجھے بحیثیت بلوچ اس جنگ میں جو قتل ہو رہے ہیں لوگ، چاہے جس طرف سے بھی ہو رہے ہیں، چاہے آپ انوسنٹ پنجابیوں کا قتل کر رہے ہیں، بلوچ کو مخبری کے نام پہ مار رہے ہیں، یا وہ بلوچ جو آپ کے کہنے پہ جا کر، جتنے بلوچ تو سیکورٹی فورسز نے بھی مارے، جتنے بشیر زیب نے سوسائڈل اٹیکس میں مروا دیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو نیریٹو ہے وہ ہم نے یہ دیا ہوا ہے کہ جی کیونکہ سڑک نہیں ہے، کیونکہ بجلی نہیں ہے، کیونکہ سکول نہیں ہے تو اس لیے وائلنس ہے. یہ ہم نے نیریٹو دیا ہوا ہے، کامن نیریٹو یہ ہے. جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے آپ سڑک اور بجلی جو ہے وہ دیں گے تو میں لڑنا چھوڑ دوں گا. وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بلوچ نیشن سٹیٹ ڈرائیو کرنی ہے، کیک کی طرح اس ملک کو کاٹنا ہے اور ایک نیا ملک بنانا ہے. وہ فوجی جو نہتا ہے، جو چھٹی جا رہا ہے، وہ سویلین کنسیڈر ہوتا ہے. اور کل پرسوں وہ بیٹھا اتنا بڑا جھوٹ ایسے سامنے سے بولا، آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے کہ جی یہ جتنے لوگ ہم پنجابی مار رہے ہیں یہ سارے ایجنٹ ہیں. اس کے بعد جب یہاں سے ہمارے C-130 ان کو لے کر آئے تو ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی سریاب میں بیٹھ کے ایک روزانہ کی بنیاد پر ایک سرکل لگتا تھا جس کو نواب خیر بخش مری لیڈ کرتے تھے. اور وسعت اللہ خان کے ساتھ ان کا BBC میں ایک انٹرویو موجود ہے کہ جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں، آج بھی YouTube پہ موجود ہے. اور ادھر سے وہ یہ واحد دنیا کا ملک ہوگا جو اپنی سڑکوں پہ انڈیپینڈنس کی تحریکوں کو یا پاکستان یا کوئی بھی ملک سٹیٹ توڑنے کی تحریکوں کو اپنے ناک کے نیچے برداشت کرتا رہا. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ ریاست تو تھی ہی ماں سے بھی بلکہ نچلے درجے کی کوئی چیز تھی. ماں تو پھر بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی. اب ریسنٹ کیا ہو رہا ہے تو تھوڑا سا میں نے آپ کو ہسٹری بتانے کی کوشش کی کہ اس ریاست نے کتنی دفعہ ماں کا کردار ادا کیا. اب آپ کے پاس 3 چیلنجز ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. اب یہ پہلے فیصلہ تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے بحیثیت بلوچ، جو بلوچ یہاں پر بیٹھے تشریف رکھتے ہیں یا ہمارے جو پشتون بھائی تشریف رکھتے ہیں، کہ آیا یہ جس جنگ میں بلوچ کو دھکیلا گیا ہے یہ حاصل جنگ ہے یا لا حاصل ہے؟ کیا وائلنس کے ذریعے اس پاکستان کو توڑا جا سکتا ہے؟ جس کی ایما پہ توڑا جا رہا تھا اس کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وائلنس کے ذریعے اس ملک کو توڑا جا سکتا ہے یا کسی اور ذریعے سے توڑا جا سکتا ہے. تو جب وائلنس کے ذریعے توڑا نہیں جا سکتا تو آج آپ نے دیکھا لاسٹ ویک کی جو ڈیولپمنٹ ترکیہ میں ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کردش نے آفٹر 40 لانگ ایئرز، لیکن اس میں جو نقصان ہوا یہ بلوچ تحریک کا انجام بھی یہی ہے. ہم میں سے سارے لوگ ایک ساتھ نہیں مریں گے. یہ میری بات آج طے کر لیں کہ ایک نہ ایک دن بلوچ انٹلیکٹ یہ سوال ضرور کرے گا کہ جب یہ ایک لاحاصل جنگ ہے تو مجھے بحیثیت بلوچ اس جنگ میں جو قتل ہو رہے ہیں لوگ، چاہے جس طرف سے بھی ہو رہے ہیں، چاہے آپ انوسنٹ پنجابیوں کا قتل کر رہے ہیں، بلوچ کو مخبری کے نام پہ مار رہے ہیں، یا وہ بلوچ جو آپ کے کہنے پہ جا کر، جتنے بلوچ تو سیکورٹی فورسز نے بھی مارے، جتنے بشیر زیب نے سوسائڈل اٹیکس میں مروا دیے. تو یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ جو نقصان ہو رہا ہے، اینڈ آف دا ڈے یہ نقصان تو بلوچ قوم کا ہو رہا ہے، بلوچستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کا ہو رہا ہے. اس لاحاصل جنگ پہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ یہ ضرور ہونی چاہیے کہ جب وہ اچیو ہی ہم نہیں کر پائیں گے تو ہم کس طریقے سے اپنے نوجوانوں کو اس خون اور آگ کے دریا میں جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا. سو یہ ڈبیٹ، یہ تھاٹ پروسیس سے عام بلوچستانی کو گزرنا پڑے گا. کوئی قومی جنگ نہیں ہے، کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو نیریٹو ہے وہ ہم نے یہ دیا ہوا ہے کہ جی کیونکہ سڑک نہیں ہے، کیونکہ بجلی نہیں ہے، کیونکہ سکول نہیں ہے تو اس لیے وائلنس ہے. یہ ہم نے نیریٹو دیا ہوا ہے، کامن نیریٹو یہ ہے. جو لڑ رہا ہے، جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے آپ سڑک اور بجلی جو ہے وہ دیں گے تو میں لڑنا چھوڑ دوں گا. وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بلوچ نیشن سٹیٹ ڈرائیو کرنی ہے، کیک کی طرح اس ملک کو کاٹنا ہے اور ایک نیا ملک بنانا ہے. یہاں پر وائلنس سے بنانا ہے، افغانستان اور ایران میں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرگل سے بنانا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ کنفیوزڈ ہیں. اور یہ آرگومنٹ اگر ہم اس طرح لیں انڈر ڈیولپمنٹ کا، اس کو میں انپیرل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں ہر جگہ پر، کہ جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ سٹی میں ہے کیا وہ پشین میں ہے؟
جو پشین میں ہے کیا وہ برشور میں ہے، کارزات میں ہے؟ جو قلعہ سیف اللہ میں ہے کیا وہ شرم جوگزئی میں ہے؟ جو سبی میں ہے کیا وہ تلی میں ہے؟ جو خزدار میں ہے کیا وہ نیچے نال میں ہے یا وڈ میں ہے؟ سو اینڈ سو آن. دس از انپیرلل ڈیولپمنٹ. جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ شکارپور میں ہے، جو لاہور میں ہے کیا وہ گجرانوالہ میں ہے؟ سو دس از انپیرلل ڈیولپمنٹ. یہ دنیا کی تقریباً 80% سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں کہ یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر اس آرگومنٹ کو ٹھیک لے لیا جائے، جو کہ بہت پاپولر نیریٹو ہے کہ جی سڑک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو روڈ نہیں ہے، اپرچونٹی نہیں ہے، تو 2000 میں جس دن جسٹس نواز مری کا قتل ہوا اور یہ کرنٹ انسرجنسی چل تو پہلے بھی رہی تھی، ہماری ناک کے نیچے بھی ایل اے اپنے کیمپس بنا رہی تھی، لیکن سرفس تب ہوئی. تربت میں کیا تھا؟ آپ ایسے کتنے دوست ہیں جو تربت کے رہنے والے ہیں؟ آج تربت میں وومن یونیورسٹی ہے، لا کالج ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، گرلز کیڈٹ کالج ہے. سڑکیں کراچی اور کوئٹہ دونوں کی بن چکی ہیں. جہاں 18 گھنٹے لگتے تھے وہاں آج آپ 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 7 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. نیم آف فیسلٹی جو تربت میں نہیں ہے. تو پھر تربت میں کیوں انسرجنسی ہے؟ اس کو تو کم ہونا چاہیے تھا، یہ زیادہ کیوں ہوگی 2000 سے؟ اور بارسلونا میں کیوں ہے؟ اسپین میں کیوں ہے؟ سو یہ آرگومنٹ ہی فیک آرگومنٹ ہے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے ٹیررسٹ کو، یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے. آج اگر ریاست بہتر ڈیولپمنٹ کر لیتی ہے، حکومتیں بہتر ڈیلیور کرنے لگ جاتی ہیں، وہ کمپلیمنٹ کرے گی حکومت کو اور ریاست کو. بیڈ گورننس، کرپشن، یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے انسرجنٹس کو. اور اب جو چیلنج ہے وہ 3 ہے. پہلا چیلنج ہے وائلنس، کہ وائلنس اتنی شدت سے کرو، پنجابی کو اتارو، بسوں سے اتارو، مسافروں کو اتارو. یہ جو ٹرین انسیڈنٹ ہے، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ. وہ فوجی، کیونکہ میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، وہ فوجی جو نہتا ہے، جو چھٹی جا رہا ہے، وہ سویلین کنسیڈر ہوتا ہے، وہ فوجی کنسیڈر نہیں ہوتا. فوجی وہ تب کنسیڈر ہوگا جب اس نے بندوق اٹھائی ہوگی اور وہاں پر جا کے پیرا دے رہا ہوگا. when he is traveling without a weapon, he is innocent. ادروائز بھی آپ دیکھیں پنجابی مسافروں کو جو لیبررز ہیں، اور کل پرسوں وہ بیٹھا اتنا بڑا جھوٹ ایسے سامنے سے بولا. آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے کہ جی یہ جتنے لوگ ہم پنجابی مارے ہیں یہ سارے ایجنٹ ہیں. یہ مزدوری کرنے والا، تربت میں دیوار کھڑا کرنے والا کب سے ایجنٹ ہوا؟ یہ آپ کے بال کاٹنے والے نے کیا ایجنٹی کر رہی ہے آپ کی؟ سو یہ وائلنس کا جو ان کا پیٹرن ہے دنیا میں، اب تو اس پر لٹریچر آ چکا ہے، تھیریز آ چکی ہیں، لکھا گیا ہے، پڑھا جا رہا ہے. جتنی بھی ہیں اس میں یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ وائلنس کی شدت میں اضافہ کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو 2 کمپلیمنٹس چاہیے اس وائلنس کو. ایک چاہیے اس کو سوشل مینوور، سوشل ایکسیپٹیبلٹی. وہ اتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ پروپیگنڈا کیا گیا اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان کہ ہم سب اس پروپیگنڈا کے زیر اثر ہیں. ہم سب ہر مسائل کا، یہ تو بس انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے. ایون یہاں تک کہ جب ہمارے لائرز پہ جس نے سوسائڈ بومبنگ کرائی، میں نے کئی سینئر لائر سے خود سنا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، یہ تو انٹیلیجنس نے کرا. پھر اس بادینی کو جس کو پکڑا گیا تھا، جس نے وہ کرایا تھا، اس کا نام تھا سعید بادینی. میں نے اس کو انٹرویو کیا تھا بیکاز ٹیررزم از مائی سبجیکٹ. یہ میرا شوق سمجھیں، میرا پیشن سمجھیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ میں پڑھتا ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ وہ کروں، اب ان ڈیپتھ جاؤں. میں نے اس کو انٹرویو کیا، میں نے سہولت مرزا کو کیا، بہت سارے ٹیررسٹ جو کوئٹہ میں بند تھے، مجھے موقع دیا اللہ نے، when I was ہوم منسٹر، تو میں نے بہت لوگوں کو انٹرویو کیا، آج بھی کرتا ہوں. تو سعید بادری واز سو ڈینجرس کہ جب ہم اس کے پاس گئے تو آنکھوں پہ اس کے پٹی تھی، اس کے بلائنڈ فولڈ تھا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو میرے ساتھ آپ کے سابقہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی تھے. تو جو ہی اس کی آنکھوں سے پٹی اتری، اس کو 5-6 سیکنڈ لگے ہمیں وہ کرنے کے لیے اس ماحول کے ساتھ. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ دونوں، تو پہلے مجھے کہا پھر ان کو بھی کہا، کاکڑ صاحب کو، سب سے بڑے مرتد آپ ہیں. فلانی جگہ پہ مجھے کہتا ہے میں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن آپ بچ گئے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لائرز کا جو مرڈر تھا یہ تم نے کس طریقے سے پلان کیا؟ اس نے کہا جب اچکزئی صاحب کا قتل ہوا، جو پرنسپل تھے جی، جب ان کا قتل ہوا تو سارے دوست وہاں پر تھے، ہم جنازے پہ اکٹھے. تو وہاں پر سارے کور کمانڈر صاحب بھی گئے، چیف منسٹر صاحب بھی تھے، منسٹرز بھی تھے،
تو اس نے کہا کہ مجھے یہ آئیڈیا ہے. فرام دیر آئی ٹک دس آئیڈیا کہ یہ لوگ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. سو اب ان کا بڑا کون ہے, اس کو قتل کرو سو دیٹ یہ اکٹھے ہو جائے. سو وہ بادینی صاحب کا قتل ہوا. وہ بادینی نے سارا بتایا, لائرز کا قتل ہوا, ان کو شہادت نصیب ہوئی. سو ہم نے ریئلٹی اور پرسیپشن میں ہر چیز کا الزام جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ, اور یہ پاپولر نیریٹو ہے, اور پاپولر نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہونا تو آسان ہے. پہلا ٹول میں نے آپ کو بتایا جو آج کا چیلنج ہے, وائلنس. دوسرا ٹول ہے سوشل منور, جو آپ کو نظر آتا ہے, اور اس سے وہ کہتے ہیں نا خوگر ہم سے تھوڑا گلا بھی سن لیں.